प्यारे अजीज़ान ग्रामीण, आप लोगों ने अपने आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बड़े ही कामयाब हैं। उनको अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें, इनामात और रहमतें, बरकतें हर वक्त मिलती रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबियां और तरक्कियां ही हैं। तो अगर आप लोग भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर एक मर्तबा कुरान करीम की आयत करीमा पर नज़र करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं, आपके दिल में किसी किस्म का मकसद है, किसी किस्म की हाजत है, वो जल्द से जल्द मुख्तसर से वक्त में 24 घंटे में या सिर्फ 2 घंटे में पूरी हो जाए, तो आपको ज़रूर एक मर्तबा आयत करीमा के वजीफे पर नज़र करना चाहिए। आयत करीमा प्यारे अजीज़ान ग्रामीण, ये कुरान मजीद, कुरान हमीद की वो बेहतर दुआ है जिसको आज तक जिसने भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया तो उसका मुकद्दर ही सबर गया, उसकी जिंदगी ही बदल गई। प्यारे अजीज़ान ग्रामीण, इस दुआ के अंदर वो तासीर छुपी हुई है जिसको पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं, इसको पढ़ने वाले की परेशानियां खत्म हो जाती हैं, इसको पढ़ने वाले के कारोबार में बरकत आती है, इसका पढ़ने वाला दुश्मनों से महफूज रहता है, इसका पढ़ने वाला जादू से बच जाता है, इसका पढ़ने वाले के हर मकसद, हर काम बन जाते हैं। इसका पढ़ने वाला अगर बे औलाद है तो कहीं ना कहीं से उसको औलाद भी नसीब होती है। इसका पढ़ने वाला अगर कर्ज में गिरफ्तार है तो कर्ज से निजात पाता है। इसका पढ़ने वाला तंगदस्त है, गरीब है, बेबरकती का शिकार है, तो इंशाअल्लाह इस दुआ के पढ़ने से वो आला दर्जे का अमीर यानी कि मालदार भी बन जाता है। इस दुआ का पढ़ने वाला कमज़ोर है, अगर बीमारियों में गिरफ्तार है तो बीमारियों से निकल कर अल्लाह तबारक व तआला के रहम व करम से इस दुआ की बरकत से सेहतयाब हो जाता है। इस दुआ का पढ़ने वाला अगर बड़ा गुनहगार है तो अल्लाह तबारक व तआला से इस दुआ को पढ़ने के बाद में तौबा मांगता है, माफ़ी मांगता है, तो बेशक अल्लाह पाक उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। हमारे प्यारे आकाए करीम रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के ताल्लुक़ से फरमाया, जिसने किसी भी परेशानी में ये दुआ की, इस दुआ को पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। प्यारे अजीज़ान ग्रामीण, ये तिरमिजी शरीफ की 3505 हदीस है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने नहीं माना, यानी कि नबी नहीं माना, तो वो बगैर अल्लाह की इजाज़त के वहाँ से चले गए मायूस होकर। रास्ते में ही वो एक जहाज़ में सवार हुए और समंदर में गिर पड़े। अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। मछली के पेट में अंधेरा था और बाहर समंदर की गहराई थी। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और इस दुआ को यानी आयत करीमा को पढ़ा। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस दुआ की तस्बीह ना करते तो वो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ इतनी ताकतवर है कि इससे हर मुश्किल दूर हो जाती है। ये कुरान करीम की वो वाहिद और मशहूर आयत है जो दुनिया भर के लाखों मुसलमान रोज़ाना तिलावत और मशक करते रहते हैं। लोगों के बीच में इस आयत की इतनी तवज्जो हासिल करने की वजह ही यही है कि इस दुआ के अनगिनत फ़ायदे हैं और हाजतों की कबूलियत के लिए ये दुआ बड़ी तेज़ तासीर रखती है, यानी कि बहुत कम वक्त में किसी की भी दुआ इस आयत के ज़रिए कबूल होती है। आइए दोस्तों, अब आप लोग आयत करीमा का पहला फ़ायदा सुनिए। अगर आप लोगों की किसी भी किस्म की हाजत हो जो बहुत वक्त से पूरी ना हुई हो, आप उसकी मकबूलियत जल्द से जल्द चाहते हैं, आपका वो काम आप जल्द से जल्द बहुत कम वक्त में बनाना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा? आप लोग रात के पहर में यानी कि इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर से पहले पहले इस बीच के वक्त में 2 रकत नफिल नमाज सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ें। ये नमाज आम नफलों की तरह होती है, बिल्कुल, यानी कि आम नफिल की तरह आप लोग 2 रकत नफिल नमाज जो है अदा कीजिए। उसके बाद वहीं बैठकर आप लोग 313 बार
یعنی کہ 3 تسبیح اور 13 بار 313 مرتبہ آپ لوگوں کو آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، بخوبی ہر مسلمان کے یہ یاد ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے عزیزان گرامین، 3 مرتبہ شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ میں بیچ میں 313 بار آیت کریمہ کو پڑھیے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے اور آپ لوگ چین سکون سے اپنی نیند سوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یہ ایک رات کا عمل آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر پڑھنے والے کا ہر کام بنے گا، ہر دعا اس کی قابل قبول کی جائے گی۔ اب کوئی انسان دوسرا فائدہ سنیے، بیماریوں میں گرفتار ہو یا جادو ٹونوں کا شکار ہو یا اس کے اوپر سحر ہو، آسیبی خلل ہو یا کسی بھی بلا کا اس کے اوپر اثر نظر آتا ہو، دنیا کی چاہے لا علاج بیماری ہی کیوں نہ ہو، کرنا کیا ہوگا پیارے عزیزان گرامین؟ کسی بھی ایک نماز کے بعد میں بیٹھیے اور سامنے ایک بوتل میں پانی رکھ لیجئے اور 1000 مرتبہ یعنی کہ 10 تسبیح آپ لوگ آیت کریمہ کی پڑھیے، یعنی کہ اسی دعائی یونس علیہ السلام کی 10 تسبیح 3 مرتبہ شروع اور آخر میں درود پاک کے ساتھ جب آپ لوگ مکمل کر لیں، جو سامنے پانی رکھا تھا اس پر آپ لوگ پھونک دیجئے اور آپ لوگ جو مریض ہے اس کے اوپر بھی دم کیجئے، یا آپ خود مریض ہیں تو اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ یہ جو پانی ہے اس کو مسلسل 21 دن تک لگاتار پلائیے۔ پانی اگر ختم ہونے والا ہے اس میں اور ملا لیں۔ 21 دن کے اندر انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو کا اثر ہو وہ ختم ہوگا، کسی بھی قسم کی بیماری ہو وہ باہر نکل جائے گی، کوئی پریشانی اس انسان کے اندر پھر باقی نہ رہے گی۔ تیسرا فائدہ سنیے، اگر کسی انسان کے کاروبار میں تنگ دستی ہو، بند ہو گیا ہو کاروبار، یا کاروبار پہلے اچھا تھا اب ہلکا پڑ گیا ہو، یا کسی کی دکان میں بکری نہ ہوتی ہو، دکان میں گراہک نہ آتے ہو، گھر کے اندر تنگ دستیاں ہو، تو کیا کرے؟ گھر میں بیٹھ کر، کاروبار کی جگہ بیٹھ کر یا دکان پر بیٹھ کر 41 مرتبہ روزانہ آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دے، میں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ 2-4 دن کے اندر جس جگہ پر یہ آیت کریمہ 41 مرتبہ پڑھی جائے گی، 2-4 دن کے اندر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ کاروبار کی جگہ ہوئی تو انشاءاللہ کاروبار میں بہت زیادہ ترقی آئے گی، دکان ہوئی تو انشاءاللہ اچھے اور اعلیٰ درجے کے بڑے بڑے گراہک آنا شروع ہو جائیں گے، گھر ہوا تو انشاءاللہ گھر میں سے نہستی بے برکتی دور ہوگی۔ چوتھا فائدہ سنیے، اگر کوئی انسان دماغی بیمار ہو، دماغ میں بہت ساری ٹینشنیں پریشانیاں رہتی ہوں، ہر وقت الجھنوں میں گھرا ہوا رہتا ہو، تو ایسا انسان روزانہ صرف 11 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کرے۔ انشاءاللہ پہلے دن پڑھے گا تو دوسرے دن میں اس کو اپنے دماغ میں بہت زیادہ ہلکا پن محسوس ہوگا اور اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، دل کو آرام مل جائے گا۔ پانچواں فائدہ، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی نیک مناسب رشتہ چاہتے ہیں اور اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، نیک نیت ہے، نکاح کی نیت ہے، تو ایسے لوگ پیارے عزیزان گرامین روزانہ ہر نماز کے بعد میں 11 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ 40 دن کا اس کا چلہ کریں، 40 دن کا وظیفہ کریں، 40 دن کے اندر کہیں نہ کہیں سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو مناسب نیک اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ چھٹا فائدہ، اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو، بہت سارے وظیفے بھی کیے، بہت ساری دبائیں بھی کی، تو میرے پیارے عزیزان گرامین ایسا انسان چاہے مرد کر لے چاہے بیوی کر لے، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، اس کے بعد مسلسل جب تک اولاد نصیب نہ ہو جائے، جب تک حمل نہ ٹھہر جائے، روزانہ اس آیت کریمہ کو 41 مرتبہ پڑھا کرے، اور دھیان رکھے کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے اور غلط کاموں سے بچنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور نیکیت کے راستے کو اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا بنا گیپ کیے اگر کوئی انسان مسلسل 40 دن کا یہ چلہ کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اگر کوئی انسان اس عمل کو اپنائے تو اگر بے اولاد ہوگا تو اولاد پائے گا۔ ساتواں فائدہ، اگر کسی انسان کی زندگی میں اچانک سے کوئی مصیبت پریشانی پیش آ جائے، بڑی مشکل ہو،
ایسے وقت میں کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، کوئی غمخوار نہ ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی دن میں اسی وقت میں جانماز بچھا کر بیٹھ جائے اور 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھے یا عام نفلوں کی نیت سے پڑھے۔ اس کے بعد میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دے، جب تک کہ منہ نہ تھک جائے، جب تک کہ زبان نہ تھک جائے، پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے ہی اس کی پریشانی اس سے دور ہو جائے گی، اس کی وہ مشکل پڑھتے پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آسان ہو جائے گی۔ پیارے عزیزان گرامین، 8واں فائدہ، اگر کوئی انسان قرض میں گرفتار ہے تو قرض دور ہونے کی نیت سے اس آیت کریمہ کا وظیفہ ایک تسبیح روزانہ کا باندھ لے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا روزانہ 100 مرتبہ آیت کریمہ کی پڑھنے کی برکت سے قرض سے بہت جلد نجات پائے گا، اور قرض سے نجات ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر بڑی ترقیاں آئیں گی، یعنی کہ قرض سے نکلنے کے بعد میں اس کا رزق بڑھتا چلا جائے گا، اس کی آمدنی بھی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مسند شریف کی حدیث نمبر 7943 ہے، جو کوئی اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر حاجت کو پوری کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جو تمہاری ہر تکلیف میں کام آئے؟ اور وہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، آیت کریمہ دعائے یونس علیہ السلام یعنی کہ جلالی آیت کریمہ قرآن کی سب سے زیادہ اثردار دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم اسے یقین اور سچے دل سے پڑھیں تو اللہ پاک ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھے پکارتا ہے، جو مجھے آواز دیتا ہے، جو مجھے بلاتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں ہر مصیبت سے بچائے۔ آمین، اللہم آمین۔